سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم بڑی مالدار قوم تھی، بڑی اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھی، اتنی دولت جہاں چاہتے کوئی بلڈنگ کھڑی کر دیتے، اور قد کانہم اعجاز نخل خاویہ، اور سب کھجوریں ہوتی ہیں بڑے بڑے طاقتور، لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی میں نے کوئی قوم پیدا ہی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرمایا، قوم کو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ قوم نہ مانی، لگے رہے، پھر قحط آیا اور جتنی رونقیں تھیں نا اس قوم کی ساری فنا ہو۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا۔ اور پلٹاؤ واپس، چھوڑ دو شرک، صرف ایک رب کی عبادت کرو، واپس آ جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، یہ جو قحط سالی یہ ختم ہو جائے گی، آسمان سے بارشیں آئیں گی اور ہر طرف ہریالی ہریالی ہو جائے گی۔ نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ محلات، وہ شہر، وہ بستیاں ریت کے ٹیلوں میں تبدیل ہو گئے۔ تھوڑا پیچھے جائیں تو جہاں یمن ہے، قوم سبا آباد تھی، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، اس قدر نعمتیں، تفسیر ابن کثیر والے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت سر پر کوئی خالی ٹوکرا اٹھا کے چلتی نا تو چلتے چلتے ہی پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ اور اس دور میں انہوں نے بند بنایا ہوا تھا، ڈیم بنایا ہوا تھا، اور اس سے اپنی زراعت کرتے تھے۔ ہمارے تو آج تک نہیں بن رہے ڈیم۔ پھر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی جب نافرمانی کی، ڈیم ٹوٹا، سب کچھ تہس نہس ہو گیا، ختم ہو گیا، آبادی ختم ہو گئی، اور وہاں پیدا ہونے کے لیے کوئی بچا ہی نہیں تھا سوائے چند یہ کھٹی بیریوں کے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب لوگ کیا کرتے، پھر علاقے چھوڑ کے دائیں بائیں چلے گئے۔ تو اللہ الرحمن فرماتے ہیں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے اٹھایا، ان کو پکڑا، جیسے کوئی تنکوں کو پکڑتا ہے، ان کو چڑ مڑ کر کے پھینک دیتا ہے، اس طرح پھینک دیا۔ اب وہ سوا قوم، کوئی عرب کے علاقے میں آ گئی، کوئی افریقہ چلی گئی، کوئی ادھر انڈیا کے علاقے میں